چاہ رہا ہوں. سفارشی بنا کے بھیجا کہ فلاں کی بہن ہے، فلاں کی ہمشیرہ ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم میری سفارش لے کے چلے جاؤ. یہ دوسرے صحابی گئے، دروازہ بجایا، اندر سے جو صحابیہ تھی بن کے آیا. انہوں نے کہا دیکھو میں ان سے تو اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتا، آپ اگر چاہتے ہو تو آپ سے نکاح کے لیے میں تیار ہوں. انہوں نے فرمایا میں بھی تیار ہوں. سمجھ آئی نا؟ انہوں نے فوراً جواب میں کیا کہا؟ زبردست بھائی، اگر آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو میں بہترین، میں تیار ہوں اس کے لیے. ہم ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ ٹھہر جائیں، پیر صاحب کو فون کرتا ہوں، لڑکی کا نام، لڑکی کی اماں کا نام بتاتا ہوں، استخارہ نکال کے دے گا. 6 مہینے پھر استخارے نکلتے بیٹھے وہاں کہ پھر اسی مجلس میں گواہ بلائے اور وہی نکاح کر دیا. اور یہ باہر آئے اور وہ صحابی جو ان کے دوست ہیں، انہوں نے بولا کیا معاشرہ ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری تو منع کر دیا تو میری ہو چکی ہے شادی. نہیں ابھی سمجھ میں آتا. اگر ہم لوگ اتنا آسان بنا دیں تو یہ طوفان بدتمیزی جو ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ ہوگا پھر کیا؟ کتنا آسان بنا دیا. ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف نظر ڈالی اور نظر کو جھکا لیا. کافی دیر تک نظر جھکا کے رکھی. اس سے ان صحابیہ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح میں رغبت نہیں رکھتے. اب بیٹھے ہوئے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ میرا نکاح ان سے کرا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ خاتون راضی نہ ہوتی تو فوراً کہہ دیتی کہ میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. وہ خاتون خاموش تھی، جس سے نبی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خاتون بھی اس نکاح کی آفر کو قبول کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لنگوٹی کے علاوہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں. امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، غریب کی شادی کا باب. سارے غریبوں کو نا یہ حدیث ضرور پڑھنی چاہیے. جتنے بھی اس یہاں غریب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ایک لنگوٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا غریب میں شادی کیسے کریں؟ بھائی تو اپنے سے غریب میں کر لے شادی. نہیں یہ بات نہیں آنا چاہیے. بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو کیسے کروں؟ اس سے کر جس کے پاس اتنے بھی نہیں ہے جتنے تیرے پاس. تو صحابیہ تو ان سے بھی زیادہ غریب تھی نا. تو نبی نے فرمایا کہ مہر لے کر آؤ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو لنگوٹا میں نے پہنا ہوا ہے، ازار پہنا ہوا ہے گھٹنے سے لے کے ناف تک، جس نے صرف صدر چھپایا ہوا تھا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں. ہم ہوتے ایسے موقع پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کوئی شاگرد ہو بنیان میں بیٹھا ہو یا چادر اوڑھ کے بیٹھا ہو اور کہ میرا اس سے نکاح کرا دے، ہم کہتے تجھے شادی کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس ہے کیا؟ 2 ٹکے تیرے پاس ہے نہیں اور تو باتیں کیا کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے؟ ہیں لگتا ہے تجھے زیادہ تو نے بیان سن لی ہے. یہی تانے دیں گے کہ نہیں دیں گے اس کو؟ ابے مہنگائی کے دور میں پیٹرول دیکھ کہاں پہنچ رہا ہے، تو شادی کی باتیں کرے گا اس میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف بھی ان پہ تنقید نہیں کی. حالانکہ اس وقت جو غربت تھی وہ آج سے کئی گنا زیادہ تھی. اس وقت غربت یہ تھی کہ قرآن کہہ رہا تھا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. اتنی غربت، ماں باپ کہتے تھے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچہ آ گیا اس کو جان سے مار دو ورنہ بھوک سے مر جائے گا. تو بتاؤ مہنگائی اب زیادہ تھی یا اس وقت زیادہ تھی؟ اس وقت کئی گنا زیادہ تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے غریب کی شادی کرا رہے ہیں جس کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی مکمل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے کہ کچھ لے کر آؤ مہر. وہ تلاش کر کے آگے بڑھ گئے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ صحابی اٹھ کے گھر چلے گئے کہ بھئی اب میرا نکاح ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ مہر ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کو بھیجا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. وہ آئے، فرمایا کیا تمہیں کچھ قرآن کی سورتیں یاد ہیں؟
صحابی نے عرض کیا ہاں سورہ بقرہ اور کچھ صورتیں یاد ہیں. فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن، جو قرآن تمہیں یاد ہے بیوی کو یاد کرا دینا، اس مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا. بتاؤ وہ استخارے کہاں گئے؟ لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں، تو مٹھائی یہاں سے آ رہے ہیں، ڈبے یہاں سے جا رہے ہیں، پھر عید پہ جوڑا نہیں بھیجا تو پھر چوڑیاں نہیں بھیجی، تو میری اماں کو سلام نہیں کیا، تو میرے ماموں آئے تھے اس دن کو پوچھا بھی نہیں، یہ رشتہ ہم نے کیا کر دیا ہمیشہ کے لیے توڑ. یہی ہو رہا ہے. کتنا آسان بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. پولیس کو بلانا پڑے گا، پولیس کو بلانا پڑے گا، پھر بات سمجھ میں. اتنا آسان کر دو نکاح کو، سمجھ رہے ہو؟ اتنا جتنا اس حدیث میں ہے اتنا آسان کر دو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا، بہت بھیانک. خوب سمجھ لو، جس معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے نا، آخرت کا عذاب بعد میں ہے. دنیا میں بے سکونی کا عذاب اور وباؤں کا عذاب اللہ